السلام علیکم، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک؟ یہ نے جی اس مزیدار سی سردی میں بڑا گرما گرم ایک خبر آئی ہے، اور آپ کی یعنی کہ یوتھیوں کی ہر دل عزیز باجی زرتاج گل صاحبہ کا رونا، اتنا جذباتی رونا تھا کہ میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رک پائے۔ اتنی اس میں اوریجنیلٹی تھی، اتنی اس میں ایک پاکستان سے محبت تھی کہ کیا کہنے۔ آپ نے دیکھا کہ زرتاج گل باجی جو ہیں، جو کہ اسی گروپ سے تعلق رکھتی ہیں نا، جو کہ کہتا تھا تیرا باپ بھی دے گا آزادی، ہم چھین کے رہیں گے آزادی، اور پھر اسی گروپ سے تعلق رکھتا تھا جو کہتا تھا اب کسی حاجی یا حافظ کو جو ہے معافی نہیں ملے گی۔ یہ اتنی بڑی سٹیٹ بن چکے ہوئے تھے، سٹیٹ ود ان سٹیٹ، آگے اسٹیبلشمنٹ سٹیٹ ود ان سٹیٹ بنی ہوئی ہے، ایک اور آ گئی تھی، تو پھر دو ہاتھیوں کے درمیان لڑائی ہوئی، اور آپ نے دیکھا کہ کیسے پھر معافیاں مانگی گئیں، کیسے بتایا گیا کہ میں شہید کی بہن ہوں، میں نے شہید دیکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لاشوں کی جو ہے نا بولیاں لگاتے ہیں۔ وہ جس طرح زرداری نہیں جب بھی جاتا تھا، آج کل تو میرے خیال نے اب بند کر دیا ہوا، پہلے جب وہ صدر ہوتا تھا تو بے نظیر کی تصویر لگا کے ہر جگہ پہ چلا جاتا تھا۔ اسی طرح یہ محترمہ نے بھی کیا اپنے بھائی کی شہادت کا۔ اگر اس نے واقعی شہید ہوا ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اور ظاہر سی بات ہے بلند درجے دیں اگر اس کی نیت صاف تھی اور ملک کے لیے وہ ہوا تھا۔ پر اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا پوری قیمت لگاتے ہیں، بلکہ نچوڑتے ہیں، جو رہ کے صحیح کی قیمت بھی رہ جاتی ہے نا، جو 10 پیسے 20 پیسے بھی رہ جاتے ہیں وہ بھی نچوڑتے ہیں۔ یہ ان کا حال ہے۔ اور کیا ماشاءاللہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ کیا جج صاحب کی تعریفیں ہو رہی ہیں، غیرت مند، اس نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، کھانا کھلایا، واہ بھئی واہ۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اچھا ٹریٹمنٹ، بالکل ایک اگر کوئی عدالت میں آ رہا ہے تو اس کے ساتھ سب کے ساتھ ہونا چاہیے، پر پھر باقی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ کیوں ہونا چاہیے؟ یہ جو بہادر لوگ تھے جو کہہ رہے تھے ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں، وہ جو بھاگے بھاگے پھیر رہے تھے، تو پھر بہادری دکھانی تھی نا، معافیاں کیوں پھر مانگی؟ میں یہ نہیں کہتا، دیکھیں غلط بات کے خلاف سٹینڈ لینا چاہیے، پھر آپ نون لیگ کو بلا شبہ کریڈٹ دے دے کہ انہوں نے کیسے کیسے حالات میں بھی یہ سامنا کیا ہے۔ یہ وہی خاتون تھی نا جو ایک سے ایک گھٹیا زبان بول رہی تھی۔ اصل میں ہوتا کہ پی ٹی آئی از فل آف سچ پیپل، فل آف یوتھیاز، یعنی کہ انہوں نے یوتھیوں کو آگے ٹرین بھی کیا، خود بھی یوتھیاں، اور وہ جو مہاتما ہیں وہ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب کو پاگل بنا رہے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لیڈر کے سامنے آنے کے لیے جو ہے نا یہ سب پارٹیوں میں ہوتا ہے، آپ دیکھ لیں نون میں بھی ہوتا ہے، طلال چودھری، دانیال عزیز، عطا تاڑر ٹائپ کے لوگ جو ہوتے ہیں، ون سٹیپ فردر اپنی ڈگنیٹی کا خیال نہ کرتے ہوئے گھٹیا باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ پر پی ٹی آئی از فل آف پاکستان پیپلز پارٹی کمپیئر ٹو، میں کہوں گا کہ باقی دو جماعتوں سے بہتر ہے اس معاملے میں۔ وہاں پہ بھی ہیں لیکن گھٹیا اتنے حد تک کوئی نہیں جاتا۔ دوسروں کو گالیاں دے کے کیا یہ مریم کے خلاف بولتی تھی، کیا باقیوں کے خلاف بولتی تھی، لیکن میں یہ نہیں کہتا مخالفت ہوتی ہے، آپ کو نظریات سے اختلاف بھی ہوتا ہے، پر جب آپ اتنے بڑے لیول پہ جاتے ہیں نا تو اپنی زبان میں تھوڑا سا سدھار پیدا کرتے ہیں، تھوڑی سی میچورٹی، تھوڑا سا پختہ پن پیدا کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ منہ میں جو آئے وہ آپ نے جو ہے نا مین سٹریم میڈیا میں بول دیا، چٹخارے جو ہے نا لوگوں کو دینے کے لیے، کیونکہ وہ پھر بکتا ہے۔ یہی زبان جو ہے وہ یوتھیے بولتے تھے، اب پھر سامنے آئے نا، ابھی بھی سوشل میڈیا پہ جو یوتھیے پڑک رہے ہیں، جب وہ ان کو سامنا کرنا پڑے گا تو پھر فیس کریں۔ میں یہ نہیں کہتا اگر آپ جو ہے جمہوریت کے اتنے ہیں کیا کہتے ہیں دائی ہیں، آپ اسٹیبلشمنٹ کے ظلم و زیادتی کے خلاف اتنے بولنے والے ہیں، پھر معافیاں نہ مانگے وہاں پہ، پھر 9 مئی کی مذمت جس طرح کر رہے ہوتے ہیں ویسے نہ کریں جس سے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے تھپڑ مارا ہے اور مذمت کی ہے، تو یہ کام نہ کیا کریں۔ زرتاج صاحبان آئیں، رونے دھونے کیے، چیف جسٹس صاحب جو ہیں
انہوں نے بڑی شفقت کی, بڑے بڑے ڈائلاگ نکل رہے ہیں اس سوشل میڈیا پہ کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ کیا وہ کیا. تو چیف جسٹس صاحب باقیوں کی بہنیں بیٹی نہیں ہیں؟ باقیوں کو رات کو کیوں نہیں انصاف ملتا؟ لوگوں کو تو دن میں بھی نہیں ملتا. ہر جگہ پہ یہی حال ہوا ہے. ان کی جو ہے وہ جس طرح میں کہتا ہوں نوٹ نچھاور کرتے ہیں نا یہ شادیوں پہ, تو اس طرح یہ ان کی پٹیشنیں جا رہی ہیں اور اس طرح وہ ایکسیپٹ ہوتی جا رہی ہیں. یہ ان کی حالت ہوئی ہے, پھر بھی ان کو سکون نہیں ہے. آپ کی پسلی نہیں تھی تو پنگا کیوں لیا تھا؟ اب وہ دیکھیں باقی پارٹیز جو ہوتی ہیں, جس طرح زرداری بولتا ہے, نواز شریف بولتا ہے, وہ ٹیکٹ فلی ہوتا ہے. آپ نے یعنی کہ میں نے جیسا پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا, ریئلٹی کو آپ نے ایکسیپٹ بھی کرنا ہے. ہاں اگر ریئلٹی بری ہے تو اس کے خلاف اٹھنا بھی ہے, اسے اڈاپٹ نہیں کرنا, اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا ہے, اس کو سمجھنا بھی ہے. آپ کو پتہ ہے ریئلٹی کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ میں بارہا کہتا ہوں, یہ کام یوتھیوں کا نہیں ہے کہ ان کے خلاف بولیں. یہ پاپا بنائے ہوئے تھے. یہ جو پاپا جی سے چپیڑ پڑی ہے نا, ان کو پاپا کے ساتھ کی تھی بدتمیزی, پاپا پھر پاپا ہی ہوتا ہے, تو اس نے لگائی ہیں 2-3, اور پاپا بھی بڑا تگڑا ہے. وہ یہ بھی نہیں کہ کوئی بوڑھا سا پاپا ہے, وہ تگڑا ہے. انہوں نے کیا سوچا تھا کہ وہ جی ود ان دی آرگنائزیشن میوٹنی ہو جائے گی, بغاوت ہو جائے گی. ویری گڈ, پر چلیں یہ بھی اچھی بات ہے, دیٹ آلسو اے گڈ سائن کہ ایٹ لیسٹ بغاوت نہیں, کیونکہ آف کورس آرمی آپ کی بیک بون ہوتی ہے. آپ اس کو اس طرح نہیں کر سکتے ڈیل. ٹھیک ہے, آرمی کو بھی اب سیکھنا چاہیے, اور اس کو تنقید بھی کرنی ہے, تو تنقید اس طرح نہیں ہو سکتی کہ آپ اس کے خلاف اٹھ کے وردیاں باہر نکالیں. وہ تو جو کچھ مخصوص آرمی کے ایلیمنٹ جو کہ یوتھیازم کے شکار تھے, جس میں وہ کور کمانڈر صاحب لاہور کے بھی شامل تھے, یعنی کہ جو ان کی باتیں باہر آتی ہیں یا آئی ہوئی ہیں, وہ سن کے حیرانی ہوتی ہے کہ بندہ اتنا میچور ہو کے, اتنا پروفیشنل ایک وردی میں ہو کے اس طرح کی ذہنیت رکھیں. یعنی کہ واقعی وہ برین واش ہو گئے ہوئے ہیں پورے کے پورے. تو باجی جو ہے نا وہ اب آہستہ آہستہ سارے رو رو کے نکل رہے ہیں. ہیرو بڑے بنے تھے, جو چھپے ہوئے ہیں ان کو بھی نکلنا چاہیے, دیں گرفتاری. ان کو مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی. میں نے جتنی یہ سیاسی لوگوں کو دیکھا ہے, اور جو میں نے تھوڑی بہت سیاست کی سمجھ رکھتے ہیں, سیاست میں جیل میں جانا, ٹھیک ہے, وہ ایک میڈل ہوتا ہے. آپ نے خاص طور پہ اگر چوریاں نہیں کی ہوئی یا آپ کو 2 نمبر کیسز میں ڈالے ہیں, وہ تو بہت بڑا آپ کے لیے میڈل ہوتا ہے. وہ زندگی میں جیسے کہتے ہیں نا سیاستدانوں کے لیے نشان حیدر مل جاتا ہے. آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ کس وجہ سے بھاگ رہے ہیں؟ اپنی طرف سے کیا سوچا تھا یوتھیوں نے؟ یہ صنم جاوید, پتہ نہیں صنم جاوید ہے یا پتہ نہیں واٹ ایور جو بھی نام ہے, یہ بے وقوف, یہ کیا سمجھا تھا؟ اب اگلا مرحلہ جو ہونا ہے, جب سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہونا ہے نا, تو پھر ان کی حالت دیکھنے والی ہے. میں بار بار یہ جملہ رپیٹ کرتا ہوں, ابھی بہت کچھ آنے والا ہے, اور ابھی دیکھیے گا کیا ہوگا. تو لیٹس سی, انجوائے دا شو اینڈ انجوائے مور شو, انجوائے مائی شو, مائی ویلاگ, اور پی ٹی آئی کا بھی شو انجوائے کریں. یوتھیوں کا جب سے ڈکشنری میں نام آیا یوتھیوں کا, میں تو کھل کے نام لے رہا ہوں اب, تو انجوائے دا یوتھیا اینڈ دا پینس. اور دیکھیں, ذرا مزہ کریں کہ کیسے وہ اپنی شرمندگی کو جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں بہت بڑی پاپولیرٹی ہے. اس کی ایک پنجابی میں ایک مثال ہوتی ہے, میں وہ دینا نہیں چاہتا, تو جسٹ انجوائے اٹ. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.